बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं امیر افضل گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں حبیب الرحمان تنولی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ 30-35 سال سیاست کے میدان میں انہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوا منوایا ہے، اور 15-20 سال یہ اقتدار میں رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ بہت ہمدردیاں کی ہیں، بڑی پسماندگی کو دور کرنے میں کردار ادا کیے، اور آج ان کا صاحبزادہ پی کے 38 جے یو آئی کے ٹکٹ پر میدان عمل میں موجود ہیں۔ چونکہ یہ تھوڑا سا عمر کے اس حصے میں ہے کہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو جمبا برادری ہے، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ انہی سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا مقابلہ پر امید ہے کس کے ساتھ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی حاج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال تو کوئی نہیں کیا، لیکن سوال یہی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے مقابلے میں لوگ موجود ہیں، کس پارٹی کے امیدوار سے آپ کے بیٹے کا مقابلہ ہوگا؟ اچھا، بات یہ ہے جی کہ مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں سے مقابلہ ہے جی۔ اب بکلی میں اگر آپ جائیں گے تو زاہد چنزیب سے ہوگا، اگر آپ تنول کے اس اگلے ایریے میں جائیں گے تو نون لیگ سے ہوگا، اور درمیان میں آزاد بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کے پاکٹس بھی ہیں، وہ بھی ہوگا۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور فہد حبیب کے پاس ٹکٹ ہے جمعیت علماء اسلام کا، لوگ ہمارے مذہبی ہیں، اور بہت سے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو اسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ دیتے آئے ہیں۔ جو میرا ذاتی جذبہ ہے وہ بھی خدا کے فضل سے جو ایک عرصے سے میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اس دفعہ میں نے چکر لگائے ہیں تو مجھے انہوں نے بڑی اچھی طرح سے ریسیو کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑھنا 4 یونین کونسلیں ہیں وہاں سے، تنول کی 4 یونین کونسلوں سے لے کے آئیں گے، اور جو بھی کینڈیڈیٹ ہوا انشاءاللہ مقابلہ ہم کریں گے۔ کامیابی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں نا، کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یقین ہے ہمیں کہ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے بڑا یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ تو ماضی میں جتنا عرصہ آپ رہے ہیں، آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ میں چونکہ وہ حلقہ اسٹیٹ کا حلقہ تھا، اور اسٹیٹ کے حلقے میں بنیادی ضروریات نہیں تھیں، میں نے روڈ، پانی، بجلی، اسکول، تعلیم، یہ 5 بنیادی چیزیں جو پوری کی ہیں، جو 20 سال بعد تک بھی ہمارے لیے پوری ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، میں یہی کہتا ہوں۔ اور اس پر آپ کو سنا ہے کچھ سزا بھی ہوئی ہے، جیل بھی جانا پڑا کہ عوام کے لوگوں کو بھرتی کرنے پر؟ وہ ایک الگ ایشو ہے کہ میرے ایک جو دوست ہے جو ایم پی اے تھا، جس وقت صابر شاہ کی گورنمنٹ کا پلٹا لگا، اور وہ پلٹا لگنے کی وجہ جو ہے وہ اس کے اپنے معاملات تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے سخی محمد تنولی کی اپلیکیشن پہ مجھے چارج کیا تو سب میں بری ہوا، سارے جتنے چارجز تھے ان میں باعزت بری ہوا۔ آپ جیل میں تھے اور آپ کی بیٹی کامیاب ہوئی تھی، یہ کون سی سال کی بات ہے؟ یہ 2002 میں جی۔ میری بیٹی نے الیکشن کیا، اور وہ غزالہ حبیب نے، اور وہ وفا میں تھی، وہ لوگوں نے بالکل اس کو ریسیو نہیں کیا، اس کو منع کیا کہ مت آئے، وہ نہیں گئی حلقے میں، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، ان کو ووٹ دیا ہے۔ فہد حبیب پہلی دفعہ اس میدان میں اترے؟ اس پہلی دفعہ اتر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی جو ووٹ ہے اس کا اسی جذبے سے دے رہے ہیں لوگ۔ وہ تو آپ ہی کا جذبہ، آپ ہی کی وہ سارا ہوگا۔ اب بھی وہی جذبہ ہے لوگوں کا، وہی جذبہ ہے لوگوں کا جو غزالہ حبیب کے وقت کا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فہد حبیب کو کامیاب کرے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں فیلڈ میں، آپ کو بلا رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے جی، لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، اور ان کو سوچ کے اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے کہ حلقے کے اور لوگوں کی مسائل کے حل کے لیے اگر ووٹ دینا ہے تو پھر وہ ہمیں ووٹ دیں، کہ جنہوں نے پہلے بھی مسائل حل کیے ہیں۔ ابھی 5 سال جن لوگوں نے گزارے ہیں وہ اگر اپنی نشانی بھی نہیں بتا سکتے تو ووٹ پھر بھی وہ مانگتے ہیں، تو ہم میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن لوگوں کا ذہن کام کرتا ہے، لوگ اپنے ذہن کے مطابق کام کریں گے،
اور وہ فیصلہ کریں گے جو علاقے کے عوام کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ جی. وہ فیصلہ کریں گے جو علاقے کے عوام کے لیے اچھا ہوگا. ڈی ایم ایم نیوز ڈسٹرکٹ میڈیا ٹیم حاج صاحب کے موقف سے اتفاق بالکل نہیں کرتی. ان کا اپنا موقف ہے. کوئی اور بھی اس پلیٹ فارم سے اپنا موقف دینا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.